حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ آج جو حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اس میں اللہ رب العزت کے نبی نے دو اہم باتوں کی طرف ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ایک ہم نشین جن نہ ہو اور نہ ہی ایک ہم نشین فرشتہ نہ ہو۔ پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میری ذات کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے غلبہ عطا فرمایا اور میں نے اسے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے اہم باتیں وہ کون سی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو دو اہم طاقتیں اس کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ اس میں سے ایک طاقت تو سونے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے کی طاقت ہوتی ہے، اور دوسری طاقت جن کی طاقت ہوتی ہے جو بظاہر کفر پر وہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب فرشتے کی جو صفت اور فرشتے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو نور اس بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ یقیناً وہ فرشتہ اس کو نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ آج دنیا میں رہ کر جب کوئی بندہ کسی بھی نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی نیکی کی طرف جاتا ہے، کوئی نیکی کا عمل وہ اپنا لیتا ہے، تو وہ یقیناً اس فرشتے کی صفت اور فرشتے کا وہ نور اپنے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، اور وہی تربیت اس کو مل رہی ہوتی ہے، اندر کی آواز اس سے آ رہی ہوتی ہے کہ اب میں نے تلاوت کرنی ہے، اب میں نے نماز ادا کرنی ہے، اب میں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اب میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، اب میں اللہ کے تمام احکامات پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو یہ یقیناً وہی طاقت اس کو مل رہی ہوتی ہے، اسی طرف اس کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اللہ نے ایک ہم نشین فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے، اور اس فرشتے کی برکت سے وہ انسان نیکی والے راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ دوسری طاقت کہ جس کو اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نشین جن ہوتا ہے، جو بظاہر کفر پر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو یہ وہ جن ہوتا ہے کہ جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اور بندہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ نہ ہی نماز کی طرف آتا ہے، نہ ہی قرآن کی تلاوتیں وہ ادا کرتا ہے، نہ ہی ذکر اذکار کرتا ہے، نہ ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں جو بھی بےہودہ قسم کے کام ہوتے ہیں وہ اپنا کر اپنے آپ کو واصل جہنم وہ کر دیتا ہے، اور ہر وہ کام وہ کرتا ہے کہ جس کے بعد اس کو بطور نتیجہ اور بطور صلہ اگر اس کو ملنا ہے تو وہ جہنم کی صورت میں ہی اس کو ملنا ہے۔ تو یہ سارا عمل کون اس سے کروا رہا ہے؟ جو اس کے ساتھ ایک ہم نشین جن اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر ایک ضمیر بستا ہے۔ جب انسان کسی بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو اندر سے آواز آتی ہے، کر لوں یا نہ کر لوں، اس کی طرف جاؤں، اس گناہ کی طرف یا نہ جاؤں، قرآن کی تلاوت کروں یا نہ کروں، کسی کو دھوکہ دوں یا نہ دوں۔ اگر تو ان گناہوں سے بچ جائے گا تو تجھے فرشتوں کی اس ہم نشین فرشتے کی صفت حاصل ہو جائے گی، اور اگر اس گناہ میں لگ جائے گا، پڑ جائے گا، تو پھر اس شیطان کی تجھے صفت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہر انسان کو غور کرنا ہے، وہ اپنے اندر کی آواز کو اس نے پہچاننا ہے کہ آیا کہ میں نے شیطان کی بات ماننی ہے، اس ہم نشین جن کی بات ماننی ہے، یا پھر اس فرشتے ہم نشین کی بات ماننی ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ برائیوں پر راغب کرتا ہے جن،
اور جو فرشتہ ہے وہ ہمیشہ انسان کو اچھائیوں پر امادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرشتے کی صفت کو، اندر کی اچھی آواز کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز سن کر دین کی طرف راغب ہوں، اسلام کی طرف راغب ہوں۔ جب انسان اپنے اندر کے نفس کو پاک صاف کر لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت اس کو ان پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرشتے کی صفت والا انسان بنائے کہ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا، فرشتوں کی باتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے کہ جو صفت، جو طاقت ہمیں دین پر ابھارتی ہے، نیکیوں پر ابھارتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طاقت کی وجہ سے اور اپنا فضل عطا کرنے کے بعد ہمیں دین پر چلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔